إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا زمانے کے لیے کچھ کر کے انداز وفا بن جا کبھی خالق کبھی ذرار سی جرأت بھی پیدا کر نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا علی کا جوش بن جا عثمان کی حیا بن جا تیری ہر ایک صدا میں تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی رہے طلحہ یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی رہے طلحہ کچھ ایسا کام کر کہ زمانے سے جدا بن جا بابا علماء کرام معزز سامعین نظام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں اسٹیج پر بڑے بڑے علماء خاص طور سے ہم سب کے بڑے ہم سب کے چہیتے حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہ اور اسی طرح جن کی محبتیں مجھے پہلی مرتبہ آج کے دیار میں حاضری کا شرف بخش رہی ہے ہم سب کے سرپرست اعلیٰ حضرت عبد الحضرت ماشٹر ابرار صاحب دامت برکاتہ دعا کرتا ہوں اللہ ان کی جد و جہد کو قبول کر لے اور اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنا بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ اور بے پرواہ اسکول کی جو جتنے بھی منتظمین ہیں ان کے لیے جتنے بھی محنت کرنے والے ہیں ان کے لیے کہ ماشاءاللہ بڑی آبادات کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہ محنتیں اور میرے بڑے بھائی شاعر اسلام حضرت مولانا فیصل میرٹھی صاحب دامت برکاتہ جو میرا یہاں پر آنے کا وسیلہ بنے ہیں انہوں نے ایک بات مجھے یہ بھی بتلائی کہ حضرت ماشٹر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اسکول کے اندر سب سے اچھی خاصیت یہ ہے جہاں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی وہ کون سی خاصیت ہے کہ جتنی بھی بچے پروگرام کرتے ہیں جتنے بچے اسکول سجاتے ہیں جتنے بھی پیپروں کے بعد بچے ہوتے ہیں سب کو انعامات سے نوازا جاتا ہے یہ ہم نے کہیں اور نہیں دیکھا نہ سنا پہلی مرتبہ
نغمے کے اندر سننے کو ملا کہ ہر ایک بچے کو انعام سے نوازا جاتا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ اس اسکول کو اور زیادہ ترقیات سے نوازے اور اللہ اسکول کی معاشرتی کی نظر بد سے حفاظت فرمائے. میرے بھائی مجھے بہت مختصر گفتگو آپ کے درمیان کر لیا ہے. ویسے تو آپ جشن یوم آزادی کی بنیاد پر یہاں پر جمع ہیں، لیکن آپ جشن یوم آزادی کے اوپر بچوں کے پروگرام سن رہے ہیں تو اس لیے میں ادھر جانا نہیں چاہتا. میں تو صرف ایک گفتگو کرنے لگا ہوں اپنے ان بچوں کے ماں باپ سے. اے اللہ کا نیک بندہ، اے اللہ کا ماننے والا، کہ میرے اور آپ کے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والا بچاؤ اپنے آپ کو اور خالی اپنے آپ کو نہیں، واہلیکم نارا اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ. ہاں آپ کا کس چیز سے بچائیں؟ میرا اللہ کیا کہا ہے؟ نارا جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم بڑی خطرناک چیز ہے جس کا ایندھن کون ہوگا؟ ارے جانتے ہو جس کا ایندھن انسان کا ہوگا. ارے مجھے اور آپ کو ان جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور خالی بچنا نہیں بلکہ اپنے اولادوں کو بھی بچانا ہے. اے اللہ کے نیک بندہ ذرا مجھے بتلا دو کہ یہ نوجوان ذرا تو نہیں جانتا کہ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے کہ تجھے معلوم نہیں. آج بتلاتا چلو لیکن جہنم سے کس طریقے سے بچا جائے گا. آج تجھے بتلاتا چلو آج جہنم سے کس طریقے سے بچا جائے گا. جب میں اپنی اولادوں کو دین کی طرف لے کر آئیں گے اور آپ خالی کہہ رہی کہ میں اور آپ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں خالی مولوی بنائیں. ایسا ہونا چاہیے ہماری اولاد انجینئر بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، پروفیسر بھی ہو، ہاں ساتھ ساتھ میں حافظ بھی ہو، ساتھ ساتھ میں مولوی بھی ہو، ساتھ ساتھ میں مفتی بھی ہو. کیا اچھا ہو. ہاں آج مسجد میں امام صاحب نہیں، آج نماز ڈاکٹر صاحب پڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب بادشاہ ہیں، ڈاکٹر صاحب مولوی ہیں، ڈاکٹر صاحب حافظ بھی ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی ہیں. لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا ہے لیکن انہیں غسل کے فرائض یاد نہیں. ڈاکٹر صاحب کا ہے انہیں وضو کے فرائض انجام دینے کا نہیں پتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ آپ کے بنگلے کے اندر ہمارے ماسٹر جی نے اس ذمہ داری کو سمجھا اور سمجھ کر کے ایک عربی کالج وہاں جو امامات جہاں پر جمع ہے اس کو شروع کیا. لیکن افسوس یہ ہوا کہ اللہ کا ایک بندہ جہاں تک اس کا فیض پہنچنا چاہیے تھا وہاں تک اس کا فیض نہیں پہنچ پا رہا. جتنے بچے میرے اور آپ کے اس کے اندر آنے چاہیے تھے اتنے بچے نہیں پہنچ پا رہے. اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ میں اور آپ بنے ہوئے ہیں. ارے جانتے ہو اور تمہیں ایک مثال دیتا چلو. آپ نے نام سنا ہوگا ایک اللہ کے نیک بندے کا حضرت عمر ابن خطاب کا. ارے جانتے ہو یہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے؟ 22.5 لاکھ کا امیر مقبرہ ہے. ارے جسے دیکھ کر کے شیطان ڈر جائے، جسے دیکھ کر کے شیطان بھی اپنا راستہ کاٹ دیا کرتا تھا. ارے جانتے ہو اس کی خدمت میں ایک ابا جی حاضر ہوتے ہیں اور آ کر بیان کرتے ہیں اے حضرت عمر میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا. اے حضرت عمر میرا بیٹا تھوڑا نافرمان ہو چکا ہے. حضرت عمر ابن خطاب غصے کی وجہ سے آگ بھاگو نہ ہو گئے اور کہا اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے لایا جائے. اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے لایا جائے. میں بالکل مختصر کرنے لگا ہوں، میرے بعد اور بھی بچوں کا پروگرام ہے. اے اللہ کے نیک بندہ جیسے ہی لایا گیا کیا ہوا؟ حضرت عمر نے اس سے بیٹے سے پوچھا کہ مجھے بتلا تو صحیح تو اپنے باپ کے حق نہیں ادا کرتا، اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سنو کیا کہا تھا اس بچے نے. حضرت عمر کیا ماں باپ کے حقوق ہے اولاد پر یا اولاد کے حقوق ہے ماں باپ پر؟ کیا کہا حضرت عمر نے؟ میرے جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد پر اسی طرح ہاں بچوں کے حقوق ہیں ماں باپ پر. اللہ کے ایک بندہ حضرت عمر سے وہ کہنے لگا ارے ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح بچوں کے حقوق کیا کیا ہیں؟ ہاں ذرا مجھے دکھلاؤ تو صحیح. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے ایک بندے سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتظام کیا جائے، کہ اس کے لیے ایک اچھی ماں کا انتظام کیا جائے تاکہ بچہ کل بڑا ہو
اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں بیٹھنے پہ قابل ہو تاکہ بچہ بڑا ہو کر کے اس کی شرمندگی میں باعث نہ ہو۔ یہ بچہ کل بڑا ہوگا اور کبھی ایسا نہ ہو یہ اپنی ماں کی وجہ سے برادری کے اندر منہ دکھانے لائق نہ ہو۔ کہ دوسرا کیا بتلایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے، اس کا نام صحابہ والے نام میں سہا، اس کا نام اللہ کے نبی کے نام میں سہا، اس کا نام اللہ کے صفاتی نام میں سہا۔ لیکن ہاں کیا ہوا نام اور رکھ لیتے ہیں کس چیز میں سے؟ آج میری مائیں اور بہنوں کڑی بات کہنے چلا ہوں اور میرے بھائی کڑوا چولہا کہنے چلا ہوں۔ آج ماں اور آپ نام تو رکھتے ہیں لیکن نام موبائلوں سے دیکھ کر کے رکھتے ہیں۔ ہاں ڈرامے چل رہے، ارے نام اچھا لگ گیا، ہاں میں نے بچے کا رکھ لیا، ارے نام لکھا ہے کہاں سے آئے ہو، دیکھیں کہ کہاں سے آئے ہو، کس کا ترجمہ معلوم نہیں۔ یاد رکھو جس کا میں اور آپ نام جس کی بنیاد میں اور آپ کی اولاد کا نام رکھیں گے اسی کا اثر میرے اور آپ کی اولاد میں آئے گا۔ ہاں میں ایک جملہ یہاں سے کہنے لگا ہوں کہ اللہ کے ایک بندہ اس نے اپنی اولاد کا نام محمد احمد رکھا، کل قیامت کے میدان میں میرا اللہ اس سے کہے گا اے محمد کھڑے ہو جاؤ، اے محمد کھڑے ہو جاؤ، تمام محمد احمد والے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا اللہ کہے گا میں نے آپ کو تو نہیں، میں تو اپنے لاڈلے کو کہا تھا لیکن جب تم کھڑے ہو جاؤ تو میرے آقا کے صدقے میں تم نے میرے نبی کے صدقے میں جاؤ تم جا سکتے ہو۔ تو دوسرا ہم کیا بتلایا اپنے بچے کا نام اچھے سے اچھا رکھا جائے، اور تیسرا اپنے اولاد کو اچھے سے اچھی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے، اور چوتھا جب تمہارا بچہ بالغ ہو جائے تو فوراً شادی کر دی جائے۔ اس نے کہا ارے میرا تو کوئی صحیح حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر غصہ ہوئے اور کہا جاؤ میں نے اپنے اولاد کی حق ادا کرا، بعد میں اولاد تمہاری خدمت کرے گی، بعد میں اولاد تمہارا حق ادا کرے گی۔ اسی لیے میرے بھائی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد کی اولاد ہے کہ میں اور آپ کی وجہ سے اپنے سر کو اونچا رکھیں تو میں اور آپ انشاءاللہ العظیم اپنے اولادوں کو حافظ بھی بنائیں گے، ڈاکٹر بھی بنائیں گے، مولوی بنائیں گے، اور انشاءاللہ انجینئر بنائیں گے، انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ، اور تو انشاءاللہ ہمارے ماسٹر جی ہیں انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو مل کے توفیق دے دے۔ آمین۔